بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ نہ صرف قریش کی یہ فوج بدر کی جانب بڑھتی چلی گئی بلکہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ ہم بدر پہنچ کر 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، وہاں محفل ہوگی اور شراب اور رنگ جمائیں گے تاکہ وہاں موجود ہر شخص اور مضافات کے سارے بدو جان لیں کہ ہم نے کیا انتظام کیا ہے۔ اس طرح ان کی تمام تر توقعات بدستور قریش کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ اس حکمت عملی سے لشکر کے اکثر لوگ متفق نہیں تھے۔ ان کو یہ خدشہ اگر یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہ ہوا اور معاملات بڑھ کر لڑائی لڑنے تک پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا۔ ایک سردار نے انہی خدشات کا اظہار یوں کیا کہ ہمیں لشکر کو میدان جنگ میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر دفاع ضرور ہوا اور تجارتی مال داؤ پر لگا تو دوسری بات ہے، مگر یوں بے وجہ خطرہ مول لینا دانش مندی نہیں ہے۔ ابو جہل نے یہ سن کر اس سردار کو نامردی کا طعنہ دیا اور ناک چڑھا کر کہا، تمہارا سینہ خوف سے پچک گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص نے اس نقطے کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں مہاجرین بھی ہیں، یہ مہاجر ان کے رشتہ دار ہیں، اپنا خون ہے۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم اگر تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنگ میں شکست دے بھی دی تو فائدہ نہیں، اس کے بعد تم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر پاؤ گے، تم میں سے ہر شخص دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے گا، دل میں کدورت ہوگی، کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کے ناطے دار، بھتیجوں، قرابت داروں اور خون کر رکھا ہوگا، ہمیں یہیں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ اس بات پر تو ابو جہل کا رنگ لال ہو گیا، منہ بگاڑ کر کہنے لگا، تم ایسا صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کے لشکر میں تمہارا بیٹا ہے، اس کو بچانے کی کوشش مت کرو۔ اور پھر اس نے اس بحث کا نخلے میں قتل ہونے والے شخص کے بھائی کی جانب اشارے سے سامنے بلا کر یوں سمیٹا کہ تم اپنی آنکھوں سے انتقام دیکھو گے، اٹھو اور ان کو یاد دلاؤ کہ ان کے ذمے تمہارے بھائی کے قتل کا قرض باقی ہے۔ مگر اس سے قبل کہ مقتول کا بھائی کچھ کہہ پاتا، وہاں موجود تقریباً ہر شخص اس کے خون کا بدلہ لینے پر راضی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود کئی لوگ وہیں سے واپسی ہو لیے۔ آگے بڑھنے والے لشکر کی تعداد گھٹ کر لگ بھگ 700 کے قریب رہ گئی تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔